بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میر ظفر اللہ خان جمالی جس دن وزیر اعظم بنے، میں ان کی جماعت کا ایک بڑا عہدیدار تھا۔ ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس جب ہم گئے اور اس کمرے میں گئے جس میں پرائم منسٹر بیٹھتے تھے، تو وہاں سے اگر باہر نظر ڈالی جائے تو پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں ان کو جمالی صاحب کہتا تھا یا حاجی صاحب کہتا تھا، اور کبھی کبھی زیادہ بے تکلفی ہو تو جبل بھی کہتا تھا۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور وہ پہاڑ کی طرح تھے۔ ان کے بچپن سے ہی ان کا نام تھا کہ جہاں رک گئے بس پہاڑ کی طرح اٹک گئے، رک گئے، ہلتے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، جمالی صاحب وہ آپ نے دیکھا ہے پہاڑ؟ انہوں نے کہا ہاں، کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا اس کے اوپر درخت دیکھیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھیں۔ تو میں نے کہا درختوں سے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسمان۔ تو میں نے کہا اب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے ہیں، آج اس کمرے میں اس کرسی پر آ کے بیٹھے ہیں، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی کرسی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آپ بھاری بھرکم جسم رکھتے ہیں، اب یہاں سے آپ کو نیچے آنا ہے، اس لیے کہ اوپر جانے کا راستہ اور نہیں ہے، نیچے آ کر ہی جانا ہوگا۔ تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ کس سپیڈ سے آپ نے نیچے اترنا ہے۔ چڑھنے کے لیے تو بہت مشقت ہوتی ہے، اترتے ہوئے ذرا آدمی تیزی سے اترتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تیزی سے اتر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ ابھی تو پہلا دن بھی نہیں آیا، پہلا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں جہاں کہیں بھی پہنچا ہوں، جس مقام پر پہنچا ہوں، میرا اپنا اصل رتبہ کیا تھا اور میں کس محلے سے آیا تھا، اور مجھے اس محلے میں واپس جانا ہے، تو پھر اس کے مزاج میں خلل نہیں رہتا۔ یہ حال قوموں کا بھی ہے۔ میں آج 3 ملکوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ میں نے جمالی صاحب کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے تاریخ کا کہ جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو واپس جانا ہوتا ہے۔ یہی حال ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ 3 ملکوں کی مثال رکھوں گا جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی یا جو بہت ترقی کی اور بہت اوپر تک گئے۔ اسپین تھا کسی زمانے میں، 15ویں 16ویں صدی کی بات ہے۔ اسپین کا طوطی بولتا تھا، اور جب اسپین کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی، اس کا سکہ چلتا تھا، چاندی چلتی تھی، اور وہ چاندی امریکہ سے بھی لے کے آئے تھے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ چاندی اکٹھی کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ چاندی کا سکہ ان کا چلتا تھا۔ ان کی سلطنت بہت بڑی تھی اور حکمرانوں نے کاروبار شروع کر دیا تھا، اور وہ کاروبار میں اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ انہیں کچھ اور سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں ایک ایک وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ویسے تو 5 6 وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں عید کے اس موقع پر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، تاریخ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں، اور کنکلوڈ کروں گا جہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہاں کنکلوڈ کروں گا۔ وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، کاروبار میں پڑ گئے، ذاتی دولت بنانے میں پڑ گئے۔ وقت یہ آیا کہ انہوں نے اپنی فوج بہت پھیلا دی، پوری دنیا میں فوج پھیلا دی۔ فوج کے اخراجات کم نہیں ہوتے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، تاریخ کا ایک باب ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی فوج جب پھیلا دی اور فوج نے فتوحات شروع کیں، تو ان فتوحات کے نتیجے میں جہاں کہیں بھی وہ پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے، لیکن کمانڈ جو تھی وہ اسپین میں تھی، اور اسپین سے کمانڈ کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر ایک خطہ زمین ہوتا، ایک ملک ہوتا، تو کمانڈ کر لی جاتی۔ کئی ہزار میل دور بیٹھ کر کمانڈ نہیں ہو سکتی، پوری طرح کنٹرول نہیں رہتا، سازش ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو، اور اس زمانے میں تو یہ سب کچھ معمول کی چیزیں تھیں۔ خیر، اخراجات بڑھتے چلے گئے، آمدن کم ہوتی چلی گئی۔ پہلے خالص چاندی کا سکہ تھا، پھر اس میں 50% ملاوٹ کی گئی، پھر اس میں 25% اور ملاوٹ کی گئی، اور اس دوران ان کا انفلیشن ریٹ جو تھا وہ بڑھ گیا، پروڈکشن رک گئی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ پیدا کرنے کی، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم سب باہر سے منگوا سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ وہ پیسہ ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چاندی کا نام بھی نہ رہا اس سکے میں۔
اور اس کے بعد فوج کے اخراجات پورے نہ ہوئے، لوگوں کی خواہشات پوری نہ ہوئیں، لوگوں کو سہولیات نہ دے سکے، انفلیشن ہو گیا، افراط زر بڑھ گیا، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور نتیجتاً اسپین اب سمٹ کر ایک چھوٹا سا ملک یورپ کا رہ گیا ہے، جس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ اس کا طوطی بولتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری ریاست تھی برطانیہ، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے راج میں، برطانیہ کے راج میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، گویا مشرق سے مغرب تک ان کا راج تھا، اور جہاں کہیں بھی سورج ہوتا تھا وہاں ان کا راج ہوتا تھا، غروب نہیں ہوتا تھا سورج۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے حالات بھی کچھ اسی طرح ہوئے، ان کی فوج بھی بہت بڑی فوج تھی، بہت جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی، اور انہیں بھی پیدا کرنے کی عادت ختم ہو گئی تھی، کوئی چیز پیدا کرنے کی، زراعت کی، صنعت کی۔ وہ اس چکر میں ہی نہیں رہتے تھے، وہ کہتے تھے پیسے ہم باہر سے لے لیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ برطانیہ کو بچائیں کہ باقیوں کو بچائیں، یورپ کو بچائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یورپ کو بچائیں گے۔ یورپ کو بچاتے بچاتے وہ خود ڈوب گئے، اور اب برطانیہ اتنا سا ملک ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے، اس کے پاس کچھ جہاز ہیں، باقی اور کیا ہے۔ اس کے پاؤنڈ کی قیمت $4 کا 1 پاؤنڈ ملتا تھا، اب تقریباً برابر ہو گئی ہوئی ہے۔ کساد بازاری نے اس کی مت ماری ہوئی ہے، سنبھالا ان سے وہ بھی نہیں جا رہا جو ان کے پاس ہے، اور دنیا میں وہ سکڑ کر رہ گئے ہوئے ہیں۔ جانے کب اسکاٹ لینڈ الگ ہوگا، آئرلینڈ تو ہو ہی گیا، اسکاٹ لینڈ کب ہوگا، اور پھر اس کے بعد برطانیہ کہاں ہوگا، برطانیہ کا وہ راج جس کے نتیجے میں ہم بھی آزادی لے سکے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کی فوج کی وجہ سے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئے اور سمٹ گئے۔ انہوں نے ملکوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، کالونیز اپنی جو تھیں ان میں سے نکلنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً برطانیہ جس حال میں ہے اس حال میں آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بریگزٹ کا جو معاملہ تھا اس کے بعد بالکل آئسولیشن میں چلے گئے، اور پہلی جنگ عظیم سے وہ امریکہ کی خوشامد میں شروع ہوئے تھے۔ اب وہ جس قدر امریکہ کی خوشامد اور جھولی چکی کرتے ہیں وہ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ، ان کو بھی پتہ، ان کے لوگوں کو بھی پتہ، دنیا کو بھی پتہ، ان کے مقام کا بھی پتہ، ان کی عزت کا بھی پتہ، ان کے وقار کا بھی پتہ ہے۔ اور وہاں اب امیگرینٹس جو ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، بہت بڑی ہو گئی ہوئی ہے۔ کسی زمانے میں وہ ہم لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیتے تھے، اپنے کلبس میں، اپنے ہوٹلس میں نہیں جانے دیتے تھے۔ اب ہمارے بچوں کے بغیر ان کی یونیورسٹیاں نہیں چل سکتی، اور ان کے کاروبار کا ایک بڑا ذریعہ یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، جہاں سے ان کو بتھیرے پیسے مل جاتے ہیں، جو امتحان لیتے ہیں دنیا بھر میں وہ۔ تیسرا ملک ہے روس، USSR، امریکہ کی ٹکر کا ملک تھا۔ اس نے بھی بے شمار فوجی چیزیں جو تھیں اکٹھی کرنی شروع کی، ایٹم بم اس کے پاس تھا، فوج بہت بڑی اس کے پاس تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، روبیل دنیا میں اس پہ تجارت ہوتی تھی، انڈیا کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، امریکہ کے ساتھ متھا لگاتا تھا، کیوبا اس کے ساتھ تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ تھا، مغربی یورپ اس کے کنٹرول میں تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کا حصہ بھی اس کے پاس تھا، مغربی جرمنی، مغربی نہیں، مشرقی جرمنی۔ کیا ہوا؟ ہم نے 1990 کی قریب روس کو ٹوٹتے، حصوں میں بٹتے اور کئی ملکوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب روس اپنی سروائیول کی پتہ نہیں جنگ لڑ رہا ہے یا اپنی معیشت کو سنبھالنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر ان کے پاس تیل نہ ہوتا تو ان کی حالت شاید ہم سے بھی زیادہ خراب ہوتی، بہت خراب ہوتی۔ مجھے ان کے ایک سفارتکار نے ایک وقت میں کہا کہ ہم تو اس لیے بچ گئے کہ ہمارے پاس تیل ہے، آپ لوگوں کے پاس تیل نہیں ہے، آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ چوتھا ملک جس کی فوج بہت پھیلی ہوئی ہے، 150 ملکوں میں اس کی فوج اور اڈے موجود ہیں، جو ایران میں آ کے پھنس گیا ہے، اور ایران کو پھنساتے پھنساتے خلیج کی ریاستوں کو بھی پھنسا دیا۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ خلیج کی ریاستوں کی حفاظت امریکہ سرکار بہادر کر لیں گے۔ امریکہ سرکار بہادر اگر 1890 96 92 میں کہیں اسرائیل کا تصور آیا تھا، اور وہ صہیونی ریاست کا تصور آیا تھا۔ اگر اس کی تاریخ کو پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امریکہ سرکار بہادر تب سے وہاں انویسٹ کر رہا تھا، اور جب سے یہ اسرائیل بنا ہے
وہ اس کی حفاظت پر معمور ہے. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل بنا ہی امریکہ کے سر پر تھا اور امریکہ اور برطانیہ ہی نے بنایا تھا، چونکہ 48 میں بنا اور 45 میں جنگ ختم ہونے کے بعد جب برطانیہ کے پاس رہ کچھ نہیں گیا تھا ذلت اور رسوائی کے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں سے وڈرا کرنا شروع کیا. پاکستان انڈیا سے بھی وڈرا کر کے گئے، مشرقی پاکستان سے بھی وڈرا کر کے گئے، برما سے بھی وڈرا کر کے گئے، جانے کہاں کہاں سے انہوں نے وڈرا کیا. افغانستان کے معاملات اپنی جگہ پر موجود تھے. ان حالات میں امریکہ نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے اور دنیا پر حکمرانی کرتے ہوئے، اور ایک زمانہ تھا جب میں پچھلی بات میں کہہ دوں پاؤنڈ پوری دنیا میں تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا. جس کے پاس پاؤنڈ ہوتا تھا اس کو سیکیور سمجھا جاتا تھا. اب ڈالر کو سیکیور سمجھا جاتا ہے کہ ڈالر جس کے پاس ہوگا وہ سیکیور ہوگا، جس کے پاس سونا ہوگا وہ سیکیور ہوگا. یوں محسوس ہوتا ہے دنیا کے حالات پڑھتے ہوئے کہ ڈالر کی گرپ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور چینی کرنسی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایران نے بھی یہ کہا کہ جو ڈالر کے علاوہ کرے گا میرے ساتھ معاملات طے، یہاں سے گزرنے کے پیسے دے گا وہ گزر جائے. اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ چین کی معیشت بہت مضبوط ہے، وہ دن بدن عدم مداخلت کی بنیاد پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ صنعت میں بہت آگے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، شاید وہ ٹیکنالوجی میں اب امریکہ سے بھی آگے چلے گئے ہیں. امریکہ جس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے یا لڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا لڑتا رہا ہے پہلے، وہ پچھلی صدی کی جنگیں تھیں. یہ جو جنگ ہے ٹیکنالوجی کی اور سسٹمز کی، انٹیلیجنس کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جانے کس کس کی یہ اب جنگ ہے، میں تو جانتا بھی نہیں، میں تو اس چیزوں کو سمجھنے میں سے بھی قاصر ہوں. لیکن کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا آ رہا ہے، یہی پڑھنے کو ملتا ہے، یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. امریکہ پچھلی ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہا ہے اور چین 20-30 سال پہلے آگے کی ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ بات کہی جا رہی تھی جس وقت انڈیا نے حماقت کی تھی ہم سے، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ چین کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم نے انڈیا کی ایسی تیسی پھیری. بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سے یقیناً دنیا نے پوچھا ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن چونکہ چین کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوں گے تو ہم ان کو شیئر نہیں کر سکتے. ایسے میں جب ہم شیئر نہیں کر سکتے تو ہم خود تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے جہاز F-17 دنیا بھر میں مانگے جا رہے ہیں اور ہم دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی، اور ان کی فروخت زیادہ ہوگی. امریکہ نے سعودی ریاستوں کے پاس، خلیجی ریاستوں کو F-35 تک دے رکھے ہیں، F-16 دے رکھے ہیں. وہاں ان کو اپنی بیسز بنا رکھی ہوئی ہیں جہاں کئی ہزار فوجی ہیں، غالباً 40,000 فوجی امریکہ کا خلیج کی ریاستوں میں موجود ہے. اگر اتنی فوج ہو، اتنے اڈے ہوں، اتنے وسائل ہوں، اتنے جہاز ہوں، اتنے بیڑے ہوں، اور پھر امریکہ جو ہے وہ شکست و ریگ کا شکار ہو رہا ہو اور اس کو فتح حاصل نہ ہو رہی ہو، اور پھر سمجھنے کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کیا امریکہ یہ جنگ خود لڑ رہا ہے یا اسرائیل کے کہنے پر لڑ رہا تھا، یا اسرائیل کی لابی جو امریکہ میں موجود ہے، جو اسرائیل کے اندر امریکن لابی موجود ہے، وہ کیا چاہتی ہے. ہمیں اس پہ پوری طرح غور کرنا چاہیے پیشتر اس کے کہ اپنے اندر کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کرنی شروع کریں اور کہیں منفی بات کہہ دیں، کوئی مثبت بات کہہ دیں، کہیں کسی کو ناراض کریں، کسی کو خوش کریں. ٹھنڈے دل کے ساتھ، بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کس کی جنگ لڑ رہا ہے اور کیوں لڑ رہا ہے. اور اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود 7,000 جگہوں پر وہ کہتے ہیں ہم نے ایران پر حملہ کیا. نیتن یاہو اپنی بل سے باہر نکلا جس طرح چوہا نکل کے آتا ہے، اور اس نے کہا کہ ایران کے پاس اب نیوکلیر ایٹم بم بنانے کی قوت باقی نہیں بچی، اب وہ میزائل کی قوت بھی اس کے پاس باقی نہیں بچی، وہ نہ میزائل بنا سکتا ہے نہ ایٹم بم بنا سکتا ہے. یہ بات تو پچھلے سال بھی کہی گئی تھی کہ ہم نے تباہ کر دیا. اور پھر اب آپ کیا ڈھونڈنے آئے تھے؟ جو چھنکنا آپ ڈھونڈنے آئے تھے وہ آپ کو مل گیا؟ وہ تو نہیں ملا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ریٹیلیشن اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس بات کا اندیشہ آ چکا ہے کہ شاید خلیجی ریاستیں پلٹ کر ایران پر حملہ کریں گی. اگر وہ ایسا کریں گی تو یقیناً امریکہ بیچ میں سے نکل جائے گا. میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں جس پروگرام کا عنوان تھا کہ کیا اسرائیل بم مارے گا ایران پر کہ نہیں. اگر امریکہ کے اندر یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور امریکی الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے شروع کی یا اسرائیل نے شروع کروائی،
اسرائیل کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ جنگ شروع نہیں کروائی، میری کیا اوقات بساط ہے کہ میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مجبور کر سکوں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی لابی بہت مضبوط ہے، ان کے گھر میں ان کا جو داماد ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، وہ بھی یہودی ہے، خود بھی شاید یہ آدھا کی یہودی ہی ہیں موصوف، لیکن ہیں پاگل پن کی انتہا کو پہنچے ہوئی اعلیٰ شخصیت ہے، کمال شخصیت ہے۔ جاپان کی پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ پرل ہاربر کا مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پرل ہاربر کا جو معاملہ ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا گوگل کر کے کہ جاپان نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، اور اس کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے کیا کیا۔ امریکہ تو پاگل پن کی اس انتہا کو کئی سال پہلے پہنچ چکا تھا، 45 میں پہنچ چکا تھا کہ اس نے ناگاساکی ہیروشیما پر بام گرائے، اس کے علاوہ کسی نے بام گرائے نہیں۔ ایسے حالات میں یا تو یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، جس کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ اب ختم ہوگی۔ اس میں یورپین یونین جو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، ہمارے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی اب چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ جی تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ چین میں بھی لائنیں سونا پیٹرول پمپس پہ لگ گئی ہیں، انڈیا میں بھی ہنگامے شروع ہو چکے ہوئے ہیں تیل گیس کے لیے، اور ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ابھی ایسی صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی، اور ممکن ہے نہ ہو، چونکہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انتظامات ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم تیل حاصل کر سکتے ہیں۔ گیس تو ہمارے پاس اب تھی ہیں، لیکن تیل کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے مواقع اور ایسی صورتحال موجود ہے کہ ہم پنپ سکیں گے، آگے چل سکیں گے۔ ان حالات میں جس ملک کی تباہی کا اب امکان بیان کیا جا رہا ہے وہ امریکہ ہے، جس کے ڈالر کی قیمت گرنی شروع ہو چکی ہے، جس کے ڈالر کی واپسی اس کے اپنے ملک میں شروع کی ہوئی ہے، جیسے اسپین میں ان کے سکوں کی واپسی شروع ہوئی تھی، جیسے برطانیہ میں پاؤنڈ کی واپسی ہوئی تھی، جیسے روبیل کی واپسی ہوئی تھی روس میں، اس طرح۔ اور امریکہ کے وسعت پسندانہ جو عزائم ہیں اس کی بنیاد پر اس کی فوج کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے $200 بلین کا تقاضا کر دیا کہ ہمیں اور دیا جائے تاکہ ہم ایران کا بندوبست کر سکیں۔ ایران بیچارے کے پاس کیا، اس کے پاس $200 بلین تو نہیں ہے۔ امریکہ تو $200 بلین ایکسٹرا مانگ رہا ہے اپنی کانگریس سے، اور اگر پینٹاگون مانگ رہا ہے حکومت سے، اور حکومت مانگے گی اپروول کانگریس سے، ممکن ہے نہ ملے، چونکہ امریکہ کے اندر یہ بات بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہوئی ہے اور روزمرہ کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اور اگلا الیکشن جو نومبر میں ہے، ٹرمپ کے سامنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اگلے الیکشن میں اگر اس کی پارٹی ہار گئی، اس کے کانگریس کے ممبرز نہ آ سکے، سینٹ میں اس کو شکست ہو گئی، تو حکومت چلانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، ڈیڈ لاک پہ چلی جاتی ہے، فائنینشیل ڈیڈ لاک آ جاتا ہے امریکہ میں۔ اگر وہاں پر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ اپوزیشن جس کا پریزیڈنٹ نہ ہو، وہ پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے، تو کسی کے لیے آسانی نہیں رہتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون لوگ کوشش کر رہے ہیں، کون سے ملک کوشش کر رہے ہیں، اس ایفرٹ کو ذرا بڑھائیں۔ اگر اس ایفرٹ کو ہم بڑھائیں گے، اور بات چیت ہی کرنی پڑے گی، جتنی بھی تباہی ہو جائے گی بات چیت کرنی پڑے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنی ایٹمی قوت جو ہے وہ اصفہان میں جمع کی ہوئی ہے۔ اصفہان ایران کے تقریباً اندر کی جگہ پر موجود ہے، تقریباً مڈل میں موجود ہے۔ وہاں تک پیادہ فوج بھیجنا یا وہاں پر امریکی فوجیوں کا آنا یا ان کے ٹروپس کا اترنا، یہ بہت ہی ناممکن ہوگا، چونکہ سرحد سے جب آپ اندر جائیں گے تو وہ نیچے سے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک فوج نہیں ہے، ایک تو ریگولر فوج ہے، دوسری ان کے پاس پاسداران انقلاب ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کی موجودگی میں کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے تو اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس حصے کا اے مالک ہے، اس حصے کا بی مالک ہے، اس حصے کا سی ذمہ دار ہے، اس ڈی کا چوتھا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اختیارات کی تقسیم کی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ میں اختیارات اوپر کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور فرد واحد فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور باقی اس کے جو چمچے ہیں وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اور یہ تو بات ریکارڈ پر آ گئی نا کہ 13 مہینے سے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ایران کے ساتھ اس بارے میں اسرائیل کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سا اپروپریٹ ٹائم ہوگا کہ ہم ایران کو ہٹ کریں گے۔ کر کے دیکھ لیا، چوپو گنے اور چوپو۔ امریکہ اپنی خیر بنائے، پتہ نہیں بڑی ریاستوں کے گرنے کے دن جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی شروع ہوتے ہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ مسلمانوں کی حالت پہ رحم کرے۔ آج
رمضان ختم ہو گیا، عید کی خوشی منائیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. رب رکھا.